پاکستان اور نیوزی لینڈ میں سے کون T20 ورلڈ کپ کا فائنل کھیلے گا، فیصلہ آج ہوگا۔ شائقین کرکٹ بھی قومی ٹیم کے لیے دعا گو ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں تیمور شکی۔ جی دیکھیں، آج جو ہے وہ T20 ورلڈ کپ 2022 کا پہلا سیمی فائنل کھیلا جائے گا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے شہریوں سے بات کی تو شہریوں کا کہنا تھا کہ پاکستان اچھا پرفارم کرے گا۔ پاکستان کے کھلاڑی جو ہیں، بابر اعظم جو ہیں وہ اچھا کھیلیں گے، شاداب خان اور اس کے علاوہ بھی دیگر کھلاڑی محمد رضوان سے بہت ساری امیدیں لگائی رکھی ہیں شہریوں نے۔ تو دوسری جانب اگر نیوزی لینڈ ٹیم کی بات کی جائے تو کین ولیمسن جو ہیں وہ ایک مشکل پلیئر ثابت ہو سکتے ہیں، خطرناک بلے باز ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو دوسری جانب ٹیم ساؤتھی جو ہے وہ پاکستانی بلے بازوں کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ ایوریج اگر دیکھا جائے، سکورز دیکھے جائیں تو نیوزی لینڈ جو ہے وہ ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہے، لیکن شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جیتے گا۔ پاکستان سے اچھی امیدیں لگائی ہیں اور پاکستان کے لیے دعا گو ہیں۔ جی T20 ورلڈ کپ کے بارے میں آپ نے جانا، ابھی آپ کو بتائیں کہ امریکہ کے وسط مدتی انتخابات مختلف ریاستوں میں پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایوان میں ریپبلکنز کو ڈیموکریٹس پر برتری حاصل ہے۔ جارجیا، ورجینیا، فلوریڈا، ساؤتھ کیرولینا اور ماؤنٹ سمیت نیو ہیمپشائر کے کچھ علاقوں میں بھی پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے اور ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ ایوانی نمائندگان کی تمام 435 سینٹ کی 35 نشستوں، 36 ریاستوں کے گورنرز، ریاستی اسمبلیز اور مقامی سطح پر عوامی نمائندوں کے انتخاب کے لیے ووٹنگ ہوئی ہے۔ مزید ڈیٹیلز لیں گے آصف مصور، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں۔ آصف مصور، امریکہ کے وسط مدتی انتخابات کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت پولنگ کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ کیا صورتحال رہی؟ ٹرن آؤٹ کیسا رہا؟ انتظامات کیسے ہوئے؟ جی، امریکہ میں مڈ ٹرم انتخابات کے موقع پر آج پولنگ کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تمام ریاستوں کی طرح نیو یارک کے مختلف علاقوں میں بھی صبح 6 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک ووٹنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ اس موجودہ انتخابات میں امریکی عوام سینیٹر، کانگریس مین، کونسل مین کے علاوہ کاؤنٹی اور ٹاؤن کونسل کی مختلف نشستوں پر اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے اور اپنے پسندیدہ جو امیدوار ہیں ان کا چناؤ کریں گے۔ پولنگ میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کافی بہتر رہا۔ عوام کی بڑی تعداد نے پولنگ اسٹیشن کا بھی رخ کیا اور ایک پری الیکشن پولنگ کے لیے بھی ایک عوام کی بڑی تعداد نے اپنے گھروں میں بیٹھے بھی جو ووٹ ہیں ان کا اپنا حق رائے دہی استعمال کر لیا تھا۔ اس سلسلے میں جو انتظامات ہیں وہ بھی بالکل پراپر گورنمنٹ کی جانب سے خصوصی سیکیورٹی کے انتظامات بھی تھے اور ووٹر کی سہولت کے لیے بھی ایک بہترین انتظامات کا بندوبست کیا تھا۔ موجودہ انتخابات میں جو مسلم میجورٹی علاقے تھے امریکہ کے بالخصوص نیو یارک میں جو مسلم میجورٹی علاقے تھے وہاں پر بھی جو امیدوار ہیں انہوں نے خصوصی دورے کیے اور خصوصی دورے کیے اور ابھی بھی کچھ علاقوں میں پولنگ کا عمل جاری ہے۔ بہت شکریہ آصف مصور، تمام تر تفصیلات سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ امریکہ میں وسط مدتی انتخابات، وسطی ریاستوں میں ووٹنگ ختم، گنتی شروع، مغربی ریاستوں میں پولنگ جاری۔ سپر پاور پر حکمرانی کا حق کس کا؟ ریپبلکن اور ڈیموکریٹک کی قسمت کا فیصلہ آج ہوگا۔ علامہ اقبال کا آج 145واں یوم ولادت، مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاک بحریہ کے جوانوں نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ اقبال ڈے کی چھٹی بحال، آج ملک بھر میں تعطیل۔ مصور پاکستان، شاعر مشرق، حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے 145واں یوم ولادت اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ پاک بحریہ کے جوانوں نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے، جبکہ تقریب کے مہمان خصوصی اسٹیشن کمانڈر لاہور کموڈور ساجد حسین نے آپ کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے بھی مزار اقبال پر حاضری دی۔ اس وقت نیو کی اسکرین پر یہ مناظر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں اور گورنر پنجاب بلیغ الرحمان جو کہ مزار اقبال پر موجود ہے ان کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اور حاضری دی گئی۔ اس کے بعد فاتح خوانی بھی کی گئی۔ آپ کو مناظر نیو کی اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں۔ اقبال ڈے کی مناسبت سے مصور پاکستان، شاعر مشرق، حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے 145ویں یوم ولادت پر مزار
اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان مزار اقبال پر حاضری دیتے ہوئے گورنر پنجاب کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اور فاتح خوانی بھی کی گئی۔ پاک بحریہ کے جوانوں نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ تقریب کے مہمان خصوصی اسٹیشن کمانڈر لاہور کموڈور ساجد حسین نے پھولوں کی چادر چڑھائی، جبکہ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے بھی مزار اقبال پر حاضری دی اور فاتح خوانی بھی کی۔ مصور پاکستان، شاعر مشرق، حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے 145ویں یوم ولادت کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال کا خودی کا تصور ملک کو ترقی دینے کے لیے مشع دے رہا ہے۔ آج عہد کریں کہ اقبال کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں گے۔ صدر مملکت کا یوم اقبال کے موقع پر پیغام۔ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا، آج ہم شاعر مشرق اور عظیم علامہ اقبال کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اقبال کی نظریات، اقدار، نئی سوچ نے کئی نسلوں کو متاثر کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا، علامہ اقبال نے نوجوانوں کو اسلاف کی قربانیوں، عظمت رفتہ اور کھوئی ہوئی میراث سے روشناس کرایا۔ شاعر مشرق نے امت کے نوجوانوں کو شاہین سے تعبیر تھیں۔ آئیں ہم خود سے سوال کریں کہ کیا واقعی ہم نے اقبال کے پاکستان کی حفاظت کی؟ بڑھیں گے کچھ دیگر خبروں کی جانب۔ ماحولیاتی تبدیلی سے متاثرہ ملکوں کو اپنے وسائل سے اس چیلنج سے نبرد آزما ہونا پڑ رہا ہے۔ ماحولیاتی انصاف کا تقاضا ہے کہ تمام ملک مشترکہ ذمہ داری لیں۔ مصر میں عالمی ماحولیاتی کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا کو ماحولیاتی انصاف پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد سمیت عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ مصر، شرم الشیخ میں اہم ملاقاتیں اور خطابات۔ عالمی ماحولیاتی کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کوپ 27 کی میزبانی پر مصر کے صدر کو مبارکباد پیش کی۔ کہا، کوپ 27 فورم انسانیت کی آواز بن کر ابھرا ہے۔ This COP rings an alarm bell for humanity. It is the only platform as a goal still holds promise. It is also the forum. کلائمیٹ امپلیمنٹیشن سمٹ سے خطاب میں وزیر اعظم نے عالمی برادری کو ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا۔ کہا، ہم کئی سال سے اس اہم مسئلے پر بحث کر رہے ہیں لیکن کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا۔ This to all who have the power and financial muscle to change the course of history, loud and clear. کوپ 27 سمٹ کے موقع پر وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد کے درمیان ملاقات بھی ہوئی۔ دونوں سربراہان نے مختلف شعبوں میں جاری تعاون مزید بڑھانے کے پیش نظر دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور کثیر الجہتی شراکت داری کو مزید تقویت دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ امریکہ کا پاکستان میں ہونے والے حالیہ واقعات پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس نے عمران خان پر قاتلانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا، تمام جماعتوں کو اپنے معاملات بات چیت سے حل کرنے چاہیے، لوگوں کو پرامن احتجاج کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، تشدد کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں۔ عمران خان اور دیگر زخمیوں کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ امریکہ ایک جمہوری اور پرامن پاکستان کے لیے پرعزم ہے۔ تمام جماعتوں سے مطالبہ ہے کہ تشدد، ہراساں اور ڈرانے سے باز رہیں۔ نیڈ پرائس نے مزید کہا کہ آزاد میڈیا جمہوریت کے لیے اہم ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں میڈیا کی آزادی پر بات کرتے رہیں گے۔ عمران خان پر حملے کی تحقیقات کرائیں، ارشد شریف کے معاملے پر بھی کمیشن بنائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چیف جسٹس آف پاکستان کو الگ الگ خطوط لکھ دیے۔ کہتے ہیں کہ تحقیقات کرائیں، لانگ مارچ کی حفاظت کی ذمہ داری کون سے اداروں کی تھی۔ وزیر اعظم کے خطوط پر آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ وزیر اعظم کے ایک ہی دن میں چیف جسٹس کو 2 خطوط، عمران خان پر حملے کی تحقیقات اور ارشد شریف کے معاملے پر کمیشن دینے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم نے کہا، سپریم کورٹ کے تمام دستیاب جج صاحبان پر مشتمل کمیشن بنایا جائے۔ کمیشن 5 سوالات پر خاص طور پر غور کر سکتا ہے۔ کارواں کی حفاظت کی ذمہ داری کون سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تھی؟ لانگ مارچ کی حفاظت کے لیے مروجہ حفاظتی اقدامات اور سٹینڈرڈ آپریٹنگ طریقہ کار لاگو کیے گئے یا نہیں؟ کیا ان پر عمل کیا گیا؟ حادثے کے حقائق کیا ہیں؟ دوسرے خط میں وزیر اعظم نے ارشد شریف قتل کے حقائق جاننے کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی استدعا کی۔ وزیر اعظم نے لکھا، ارشد شریف نے اگست 2022 میں بیرون ملک جانے کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا؟ سینئر صحافی کی بیرون ملک روانگی میں کس نے سہولت کاری کی؟ خط میں مزید کہا گیا کہ کوئی وفاقی یا صوبائی ایجنسی، ادارہ یا انتظامیہ ارشد شریف کو ملنے والی دھمکی
से आगाह थे? अगर अरशद शरीफ की जान को खतरे की इतलात थी तो इससे बचाव के लिए क्या इकदामात किए गए? अरशद शरीफ की मौत क्या वाकई गलत शनाख्त का मामला है या फिर किसी मुजरिमाना खेल का नतीजा है? वज़ीर आज़म ने खतूत में कहा कि इन मामलात के लिए कमीशन जरूरी है। वफाकी हुकूमत इस हवाले से मुकम्मल ताउन करेगी। कानूनदान एतजाज अहसन कहते हैं पंजाब हुकूमत और पुलिस ने कोताहियां करके इमरान खान पर हमले का केस बहुत बिगाड़ दिया। जमान पाक में इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, FIR की कानून के मुताबिक शर्त है, मुद्दई जो नाम लिखवाना चाहता है वो लिखा जाएगा। पुलिस के पास अपनी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार नहीं है। FIR की ये भी शर्त है, ये कानून के तहत ये शर्त है। कानून ये कहता है कि FIR में मुद्दई मन ओ अन जो लिखाना चाहता है वो लिखा जाए। उसमें वो मेरा नाम लिखाना चाहता तो लिखा जाए। FIR में बाद में तफ्तीश हो के मेरा नाम निकाल दे तफ्तीश करके कहेंगे जी मुलव्वस पाए गए, पर FIR में नाम वो सारे आने और हरफ वो होता है जो मुद्दई के कलाम हो। ये तो मैंने सुना ही कभी नहीं कि 5 दिन और फिर पुलिस अपनी मुद्दईयत में कर लेती है, ये भी उसको इख्तियार नहीं है। पेशावर में इमरान खान के हक में एहतजाज करने वाले कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR थाना शर्की के SHO की मुद्दईयत में दर्ज की गई। PTI के 300 नामालूम कारकुनान को नामजद किया गया, जिनकी शनाख्त CCTV फुटेज से की जा रही है। शनाख्त के लिए नादरा से भी मदद ली जा रही है। 1 साल तक इंतखाबात के लिए इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन मुल्की मैशत इसकी मुतहमिल नहीं हो सकती। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं 4 ताकतवर लोगों ने बंद कमरे में इन्हें कत्ल करने का मंसूबा बनाया, बाद में मंसूबा तब्दील किया कि वो मुझे मजहबी इंतहा पसंदी का शिकार करके कत्ल करवाए। हमले के बाद नफ्सियाती तौर पर पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया हूँ। तुर्क TV को दिए गए इंटरव्यू में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, गुज़श्ता 6 माह में मुल्क दिवालिया हो चुका है, मुल्की मैशत दिन ब दिन गिर रही है। इसका सिर्फ एक ही हल है कि जल्द अज जल्द इंतखाबात करवा कर अवामी हुकूमत को लाया जाए। फैसलाबाद में सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़रिए तमाम तलबा को पढ़ाई के साथ साथ अपने अखराजात पूरे करने और वालिदैन का सहारा बनने के लिए मुतारिफ करवाए गए पढ़ाई के साथ कमाई प्रोग्राम के मुतालिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। तफसीलात शौकत पट्टू की रिपोर्ट में। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जानब से तुलबा को पढ़ाई के साथ साथ अपने अखराजात पूरे करने और वालिदैन का सहारा बनने के लिए लर्न टू अर्न प्रोग्राम मुतारफ करवा दिया गया। इस प्रोग्राम के तहत तुलबा जदीद दौर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 50,000 से 1 लाख रुपए माहाना कमा सकते हैं। सुपीरियर ग्रुप की हमेशा से कुछ ऐसी एफर्ट्स रहीं कि हम कुछ डिफरेंट करें, तो इस सिलसिले में सुपीरियर ने एक ये इनिशिएटिव लिया कि लर्न टू अर्न प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। लर्न टू अर्न प्रोग्राम क्या है कि हम बच्चों को कुछ ऐसी स्किल सिखाएं जिससे वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। घर में रहकर किस तरीके से बेटियां अपनी अर्निंग कर सकती हैं और अपने अम्मा अब्बा का सहारा बन सकती हैं। फैसलाबाद में मुनक्कदा सेमिनार में शरीक तालीमी माहिरीन और तुलबा का कहना था कि कॉलेज की जानब से मौजूदा दौर में तुलबा को अपनी पढ़ाई के साथ अखराजात पूरे करने के लिए मुतारफ करवाया गया प्रोग्राम काबिल इस्ताइश है। आज एक यादगार दिन इसलिए है क्योंकि सुपीरियर कॉलेज फैसलाबाद जोन पूरा का पूरा रीजन जो है, इसके अंदर बहुत सारे और शहर भी आते हैं। हमने यहाँ पर एक नया प्रोग्राम, एक बड़ा मुनफरद प्रोग्राम शुरू किया है, लर्न टू अर्न, जो कि इंटरनेट पे कारोबार करने का के लिए जो हुनर चाहिए वो हुनर सुपीरियर कॉलेज देने जा रहा है। आज के प्रोग्राम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी यूथ है वही पाकिस्तान का फ्यूचर है और सुपीरियर वाले हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं हमारी यूथ को गाइड कर रहे हैं ताकि हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर बेहतर हो सके। तालीमी माहिरीन का कहना है कि सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने हमेशा पढ़ाई के साथ साथ टेक्नोलॉजी के मैदान में भी तुलबा को आगे बढ़ने के मौके फराहम किए हैं। कैमरामैन इबरार अहमद के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।